سرہندی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اس کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما صب اللہ فی صدری شیئا الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء فرمائی میں نے صدیق اکبر کے دل میں ڈال دی، یعنی جو چیز رب ذوالجلال نے میرے سینے میں رکھی تھی میں نے وہی چیز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اندر رکھ دی۔ ایسے ہی الریاض النظرہ شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامہ فاوحى اللہ سبحانہ الی ان اللہ قد استجاب لک۔ اے اللہ قیامت کے روز ابو بکر کو میرے درجے میں میرے ساتھ رکھنا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاوحى اللہ سبحانہ الی، پھر میرے رب نے میری طرف وحی کی، اس بات کی ان اللہ قد استجاب لک، میرے نبی علیہ السلام جو دعا آپ نے صدیق اکبر کے بارے میں مانگی ہے ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یہ انتہا درجے کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور چونکہ آج وہ حدیث بیان کی جائیں گی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا اس کو بیان کیا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے سبز رنگ کے جوہر نفیس پر نور کی قلم سے لکھا ہوا دیکھا، یعنی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے معراج شریف کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے آسمانوں کے اوپر دیکھا جس جگہ پر میرا نام لکھا ہوا تھا، یعنی میرے رب کا نام لکھا تھا، اور ساتھ جس جگہ پہ میرا نام لکھا تھا وہاں پر میرے صدیق اکبر کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ اور باقاعدہ طور پر یہ موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، کہ اللہ کا بھی نام وہاں پر لکھا اور ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرمایا ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ کنز الامال شریف میں یہ حدیث شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 544 میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم میرے دنیا کے اندر بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ دوسرے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی میرے دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر بھی میرے ابو بکر بھائی ہے، آخرت میں بھی میرے بھائی ہے۔ ادھر دوسری طرف سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ پہ بلند ترین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ پر بلند ترین ہے۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادتیں دی اور برکات کے ساتھ فیوز و برکات جو ہے ان کے ساتھ نوازا ہے۔ وہاں پر ابو بکر کو بھائی کہا، ادھر حضرت علی پاک کو بھائی کہا رضی اللہ تعالی عنہما کو، تو پتہ اس سے یہ چلا
کہ سرکار کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو جو مانا گیا وہاں پر حضرت علی کو بھی مانا گیا، وہاں پر ابو بکر کو بھائی کہا، یہاں پر حضرت علی پاک کو بھائی کہا۔ تو ہر ایک کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جو مقام رب ذوالجلال سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مقام حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر دیا ہے ان کی ایک اپنی شان ہے، ہم دونوں کے احترام میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں۔ جس جگہ پہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ذہن ہے اس دوسری جگہ پر اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ رب کریم نے دیا ہے ہم ان کے لحاظ سے ان کو سمجھتے ہیں، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے جس جگہ پہ ان کو بھائی کہا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھائی کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، میں ایک دن آپ کے پاس بیٹھا تھا، بلال آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں باہر آیا، دیکھا کہ لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اے عمر لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ نماز ہو رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت حضرت عمر کی آواز ذرا بلند تھی۔ نماز کی حالت میں جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ان کی آواز کو سنا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولنے شروع کر دیے، لا لا، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ رب بھی ناپسند کر رہا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور صحابی رسول کھڑے ہو جائے۔ عمر ابو بکر وہاں پہ کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی گھر گیا، میں نے سیدنا صدیق اکبر کو جا کے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرما رہے ہیں تم نماز پڑھاؤ۔ یہاں تک کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ حکم دیا، فرمایا ابو بکر تم ان کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ نماز تو ہو چکی تھی لیکن سرکار نے فرمایا وہ نماز پسند ہی رب کو نہیں ہے، نہ رب کے فرشتوں کو پسند ہے کہ جس جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق ہو ان کے ہوتے ہوئے اگر عمر بھی کھڑے ہو گئے تو رب اس کو نہ نماز کو پسند نہیں کرتا، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اگر عثمان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو رب اس نماز کو پسند نہیں کرتا، یا کوئی اور نماز صحابی رسول جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ابو بکر کی موجودگی کے اندر وہ نماز رب پسند بھی نہیں کرتا۔ اس لیے حکم دیا گیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو اے عبداللہ بن زمعہ کہ ان کو کہو کہ تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے اس نماز کو رب پسند ہی نہیں فرماتا ہے۔ ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ایمان افروز حدیث ہیں یہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہے بھی آج 22 جمادی الثانی ہے جس میں آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، اور میں نے یہ کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم جہاں پہ حضور کے صحابہ کرام کا ادب احترام اور ان کی تعریف کرتے ہیں وہاں پر سرکار کے گھر والوں کو بھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تو ان کے قدموں کے نیچے لگنے والی جو خاک ہیں، اہل بیت طہار ہو یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو، ہم تو ان کو بھی اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے کے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کسی ایک کے دھڑے کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فضل سے جس کو بھی مانتے ہیں
وہ سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ صحابہ کو مانا ہے تو صرف سرکار کی وجہ سے کہ وہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ اہل بیت طہار علی مرضوان کو مانا ہے تو وہ بھی سرکار کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے گھر والے ہیں، حضور کی اہل بیت طہار ہے، ازواج مطہرات ہیں۔ ہم ان کو اس لیے اس امت کی یعنی خوش قسمت ترین خواتین جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ نکاح مقدس کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات جو ہے وہ بنی ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک منبر رکھا جائے گا، بچھایا جائے گا، اور عرش ہی کے سامنے میرے لیے بھی ایک منبر بچھایا جائے گا، اور ایک کرسی ابو بکر صدیق کے لیے بھی رکھی جائے گی۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا قیامت والے دن، یعنی جب رب کریم جو ہے ان کے سامنے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے میرے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے منبر بچھایا جائے گا، پھر میرے لیے ایک منبر بچھایا جائے گا۔ سرکار فرماتے پھر ایک کرسی جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی رکھی جائے گی۔ ایک منادی ندا دے گا، کہے گا صدیق تم کتنے خوش قسمت ہو کہ خلیل اور حبیب کے درمیان تمہاری کرسی کو رکھا گیا ہے۔ اتنی خوش قسمتی، ایک طرف امام الانبیاء ہو، ایک طرف جد الانبیاء ہو، نبیوں کے دادا جان ہو، ایک طرف امام الانبیاء ہو، کتنی خوش قسمت اور کتنی سعادت کی بات ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ اور اس دن تو وہ فرشتہ بھی منادی جو ہے وہ ندا کرے گا کہ ابو بکر تمہاری کیا قسمت ہے، کیا خوش قسمتی ہے کہ اس مقام پر جہاں پر صرف نبی پاک علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، بٹھایا گیا، ان کے لیے ممبر شریف بچھایا گیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچھایا گیا، اور ان دونوں شخصیات کے درمیان اللہ نے تمہاری کرسی رکھنے کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، اس لیے فإن الشیطان لا یتمثل بی، میری صورت شیطان کبھی بھی اپنا نہیں سکتا کہ بھیس بدل کے وہ آ جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں فلاں ہوں، اس طرح کا وہ لفظ بولے۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، لا یتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کبھی نہیں کر سکتا۔ ممن رآنی ابا بکر، فرمایا جس نے ابو بکر صدیق کو دیکھا خواب میں، فی المنامی، نیند کی حالت میں، فقد رآہ، تو پس اس نے صدیق اکبر کو ہی دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ کس لیے؟ فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بہ، فرمایا جس طرح میری صورت شیطان جو ہے وہ نہیں اپنا سکتا ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کی صورت میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ کیا شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ساتھ اور حضور کی کیسی سنگت ملی کہ سرکار فرماتے ہیں میری صورت شیطان نہیں اپنا سکتا تو میرے یار کی بھی صورت نہیں اپنا سکتا ہے، جس طرح میری صورت میں نہیں آ سکتا، میری صورت میں آ کر وہ لوگوں کو ورگلا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا میرے رب نے میری وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کو کتنی شان دی ہے کہ وہ شیطان تو ابو بکر صدیق کی صورت نہیں اپنا سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں جس رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا حکم دیا جنت میں رہنے والی حوروں کو اور جنت میں رہنے والی مخلوق کو، کیا حکم دیا؟ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا، فرمایا مجھے قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی، اے جنت
میں تیرے اندر اس بندے کو داخل کروں گا جس بندے کے سینے میں آج پیدا ہونے والا جو شخص ابو بکر صدیق ہے ان کی محبت ہوگی. جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، رب فرمایا جنت کو جنت تیرے اندر وہی جائے گا جس کے سینے میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہوگی. اے جہنم تیرے اندر اس کو میں داخل کروں گا. وہ غدار ہوگا، وہ رب کریم کا دھتکارا ہوا، وہ بگاڑا ہوگا جس کے سینے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وفا شعار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جائے گا. یہ رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور مسند الفردوس میں یہ حدیث شریف موجود ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل زمین کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو سیدنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں نے زمین کو، زمین کی مخلوق کو، جتنے بھی میرے غلام تھے میں نے سب کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا. یہ سیدھی سیدھی دلیل تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی اور بلا فصل خلیفہ کی یہ دلیل تھی. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے تو غلام بھی صحابہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. ادھر معراج کا معاملہ ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، رب کریم کی ذات سامنے ہے سرکار کے، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام سامنے ہے. رب ذوالجلال نے پوچھا اے میرے نبی علیہ السلام زمین کے اوپر جو مخلوق ہے، زمین کو چھوڑ کر آئے ہو اہل زمین کو، تو وہ زمین کے اوپر کس کو بٹھا کر آئے ہو؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے صدیق اکبر کے حوالے زمین کو کیا ہوا ہے. وہ جو مخلوق ہے جو زمین کے اوپر رہنے والے جو میرے غلام ہیں میں نے ان کو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے کیا ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے کئی ایسی حدیث موجود ہے کہ حضور نے اشارتاً جو ہے کنایتاً صراحتاً ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بالترتیب سرکار نے، اور بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے جانا کرتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر کو جانا کرتے تھے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی کو، چوتھے نمبر پر پھر جا کر ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ جانا کرتے تھے. ہماری ترتیب ہی یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی بات کرتا تو پہلے صدیق اکبر کی کرتا. ہماری ترتیب ہی ہوتی تھی جب بھی کوئی بات کرتا تو پھر دوسرے نمبر پر عمر فاروق کی، تیسرے نمبر پر عثمان غنی کی، اور چوتھے نمبر پر جا کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جاتی تھی. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر ادا کرنا امت کے اوپر واجب ہے. واجب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شکر ادا کرنا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے کتب حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ پوچھتے تھے، اور بلکہ جو سبا سنابل کے اندر جو حدیث شریف ہے اس میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے کہ میرے نبی علیہ السلام ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام ان کو ان کے درجے سے بڑھ کر بتلا دیا کرتے تھے. یعنی جو سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا درجہ ہوتا نا، سرکار ان کو ان کے درجے سے بڑھ کر جو ہے ایک درجہ بتا دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سن لیتے ہیں. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا دن ایسا کام اور ایسا ذکر کرتے
کہ رات ہونے سے پہلے پہلے حضرت سید صدیق اکبر اسی درجے میں پہنچ جاتے جس درجے کو سرکار نے ان سے بڑھ کر بیان کیا تھا. ہر روز ایسے ہوتا. صبح کے وقت بھی پوچھتے کہ میرے نبی علیہ السلام ایمان کیا ہے, سرکار ان کے ایمان سے ایک درجہ اوپر بیان فرما دیتے ہیں. تو سید صدیق اکبر ایسا عمل کرتے کہ آپ شام ہونے سے پہلے پہلے اس درجے کو حاصل کر لیتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ, یہ میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری کائنات کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں تم رکھو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے صدیق اکبر کا ایمان رکھو. فرمایا میرے صدیق کا ایمان پھر بھی پوری کائنات کے ایمان سے بڑھ جائے گا. نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے. اور ایسے ہی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرہ سے آگے رف پر بیٹھ کر تنہا روانہ ہوئے. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو جبریل امین کا مقام ہے, اور اس سے آگے یعنی نبی پاک علیہ السلام جس وقت گزرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت فرمایا کہ اے جبریل تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ کہا محبوب یہی میرا مقام ہے, حد ہے میری, اگر آگے بڑھا تو پر جل کے راکھ ہو جائے گی. تو نبی پاک علیہ السلام اس سے آگے بڑھے. ایک رف کا مقام آیا, پہلے براق تھا یعنی سدرۃ المنتہا تک, پھر اس کے آگے رف جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. سرکار اس کے اوپر بیٹھے آگے جا رہے تھے. ایسا مقام کہ جس مقام پر کہ فرشتوں کے سردار, نوریوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیچھے ٹھہر گئے. آسمان کی مخلوق پیچھے, ہر چیز پیچھے جو ہے, جنت نیچے, جہنم نیچے, فرشتے نیچے, حوران جنت جو ہے وہ نیچے, ہر چیز نیچے ہے. ادھر میرے نبی علیہ السلام آگے جس وقت بڑھ گئے, جس وقت آگے بڑھے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنے آپ کو تنہا دیکھ کر گھبرا گئے. ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوئی, اور یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان خود کیا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے آپ کو میں نے گھبراہٹ محسوس کی تو اس وقت کیا ہوا, مجھے فرشتے کی آواز, فرشتے نے پکارا. ایک فرشتے کی آواز میں نے سنی, فرشتے کی آواز سنی کہ فرشتے نے آواز بھی کون سی بولی, سیدنا صدیق اکبر کی آواز. یعنی جیسی آواز صدیق اکبر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے ہی آواز بھی فرشتہ بولا. کہتا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ, آپ کا رب جو ہے آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. اب اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں تھی کہ اس فرشتے نے آواز جو لگائی تھی, بولی تھی, یہ سیدنا صدیق اکبر کی آواز کیوں تھی؟ تب محدثین نے لکھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی آواز میں چونکہ وہ ہر وقت سنتے تھے نبی پاک علیہ السلام سید صدیق اکبر کی آواز, جس کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کا دل بہلتا تھا جب سید صدیق اکبر ہوتے تھے, اور ان کی آواز کی وجہ سے سرکار کا دل بہلتا. تو رب کریم کہ حضور جب پہنچ رہے تھے تو اس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام تنہا میں اپنے آپ کو جب انہوں نے گھبراہٹ محسوس کی, اب اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال کے نے فرشتے کی آواز جو سید صدیق اکبر کی آواز بنائی بیٹھی تھی, اس کی وجہ سے سرکار کے دل کو سکون پہنچایا تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اس وقت سکون محسوس ہوا جب میں نے سید صدیق اکبر کی آواز کو سنا, کیونکہ وہ دل پہلے ہی بہلتا تھا ان کی آواز سن سن کر. محدثین نے ایک بات یہاں پر یہ بھی لکھی ہے, کہتا ہے کہ صلاۃ کا معنی نبی پاک علیہ السلام نے پہلے نماز سمجھا کہ یہ نماز اس کا معنی ہے, تو نبی پاک علیہ السلام یعنی متعجب ہوئے اور حیران ہوئے کہ رب بھی نماز پڑھتا ہے, کہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, اب یہ رب کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تب اللہ تعالیٰ نے تعجب کو دور کرنے کے لیے پھر یہ آیت نازل فرمائی, هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ,
کہ میرے نبی علیہ السلام وہ ذات، رب کی وہ ذات ہے جو تم پر صلاۃ پڑھتی ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر صلاۃ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں پھر جا کے سمجھ اس معاملے کی. نبی پاک علیہ السلام پھر سمجھ گئے کہ اس سے مراد جو ہے وہ درود ہے، اس سے مراد درود ہے جو رب بھی پڑھتا ہے اور رب کے نبی علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں، اور جو قرآن کے اندر دوسرے مقام پر موجود ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ساری تفسیر اس کے اندر موجود ہے کہ فرمایا رب بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اور جو اس آیت کا دوسرا شان نزول یہ بھی ہے، لیکن اگر یہ ہے تو پھر آسمانوں پر بھی اگر آواز آئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی آئی ہے. اور اگر زمین پر یہ آواز لگی کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اے نبی علیہ السلام آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام اس ذات پر پڑھو. اب یہ جو جملہ تھا یہ آیت نازل ہوئی تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام آپ کی وجہ سے آپ کے غلاموں پر کتنا کرم ہوتا ہے کہ درجہ آپ کا بلند ہوتا ہے، رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، لیکن اس رحمتوں کا نازل ہونا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے. کہتا ہے یہ بات کہنے کی دیر تھی، اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی والذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا وہ ذات تو ایسی ذات ہے کہ میرے نبی علیہ السلام آپ کے غلاموں کے اوپر بھی رب کرم نوازیاں فرماتا ہے اور فرشتے جو ہیں ان کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ محبوب آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی ایسا کرم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ جو آواز کا بولنا، بعض ہمارے محدثین نے یہ بھی لکھا کہ وہ جو آواز نکلی تھی وہ آواز جو تھی، اور یہ ہے بھی شرح صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ آواز رب کریم نے سید صدیق اکبر کی آواز میں اپنی آواز کو نکالا تھا اور رب کریم نے فرمایا کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن ربک یصلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا ہے. آواز وہ سیدنا صدیق اکبر کی نکالی. وجہ صرف یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جب پریشان ہوتے تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنے پاس بلاتے، ان سے گفتگو فرماتے اور وہ آگے وہ گفتگو کرتے تو نبی پاک علیہ السلام ان کی آواز کو سنتے تو سرکار کا دل بہل جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا. نبی پاک علیہ السلام یعنی اتنا مقام اور درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا.